कुरान पढ़लाते हुए भी दिल कट रहा है कि हमारे दारुल के ग्रामीण मेरे बहुत ही मोहसिन और मुश्किल भाई, जिनके साथ मेरा 75 साल का साथ रहा है, आज वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वक्त मौत पर उन्हें अपने पास बुला लिया। इस सदमे के इजहार के लिए मेरे पास कोई ज़ख़ीरा नहीं है। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक अजीम साया हमारे सर से उठा है। तकरीबन 2 साल से हज़रत साहिब फिराज थे, लेकिन उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें भी करते थे और मजमूई एतबार से कमज़ोरी के सिवा कोई बड़ा मर्ज नहीं था। अगर बीच में कुछ अमराज पेश आए, ऐसी हालतें भी हुई जिनमें मायूसी के करीब पहुंच गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फज़ल करम से उन्हें दोबारा सेहत अता फरमाई और अब कुछ अरसे से उनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। आखिरी रिपोर्ट जो अब आई वो 100% नॉर्मल थी और आज उन्होंने बातें भी की और मगरिब के बाद पानी भी मांगा, पानी भी पिया और तमाम हालात तकरीबन नॉर्मल जैसे थे। सिर्फ इतनी बात है कि कमज़ोरी बेइंतहा थी, जिसकी वजह से ग़िज़ा उनको नाक से दी जा रही थी। लेकिन अचानक मैं ईशा की नमाज की अज़ान के बाद नमाज की तैयारी कर रहा था कि इतने में मुझे वहाँ जो उनके पास उनकी तीमारदारी के लिए माशाअल्लाह दिन रात अपने साथी लगे हुए थे, उनकी तरफ से पैगाम आया कि तबीयत बिगड़ रही है। जाकर मैंने देखा तो उनके सांस की रफ्तार, जिसे सैचुरेशन कहते हैं, वो बहुत गिर गई थी। ऑक्सीजन लगाई गई, पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी और गालिब गुमान ये है कि सिर्फ 1 मिनट का फ़र्क था कि 1 मिनट के अंदर सांस की रफ्तार 0 तक पहुँच और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिल का हमला हुआ। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस ये चंद कलिमात थे जो मुझे आप हज़रात से इस वक्त कहने थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से हमें इस अजीम सदमे को सहारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मिल्लत पर, हमारे कौम पर, हमारे मुल्क पर, हमारे दारुल उलूम पर जो सदमा आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उससे उसकी ज़िम्मेदारियों से अपने रज़ा के मुताबिक ओहदा बरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आलम इस्लाम का सानिया है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक अदीम सानिया है। मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि आलम इस्लाम की एक अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत थे और आपके जो खिदमात हैं वो हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की जिम्मेदारी के हवाले से खास तौर पर मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की रफाकत का एक लंबे ज़माने तक शरफ हासिल हुआ और वो मेरे वालिद की तरह थे, मेरे मुरब्बी थे, मुशफिक थे, मोहसिन थे, मेहरबान थे। अगर मैं ये कहूँ कि उंगली पकड़ कर उन्हें मुझे चलाया तो गलत नहीं होगा। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बड़ी जामे शख्सियत थी। आपको अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के उलूम पर गहरी नजर अता फरमाई थी और उनकी जो खिदमात थी पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए, पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए, उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के लिए वो बहुत दर्दमंद रहते थे, फिक्रमंद रहते थे। फिर मदारिस और जामियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तरक्की के लिए भी मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अजीम शान खिदमात सर अंजाम दी है। मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकता, यहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा था चाटगाम में, एक इंटरनेशनल इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी। मैं गुफ्तगू कर रहा था कि उस तकरीर के दौरान मुझे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब रहमानी
دامت برکاتہم نے اور مفتی شاہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ روح فرسا خبر تقریر کے دوران سنائی، تو میں اس وقت میں پھر آگے چند لفظ بھی نہیں بول سکا، اور میرا تمام جو تھا وہ ذہن سے تمام مضمون بھی محو ہو گیا، اور اتنا صدمہ ہوا کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اپنے ایک عظیم والد سے، مربی سے محروم ہوا ہوں، اور یہ پوری امت مسلمہ کی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی خدمات کے حوالے سے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ایسی ہیں جن کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلائے، اور اس صدمے کو سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قادر ہے۔ بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ خلا پر ہو سکے، لیکن اللہ تعالی قادر ہے کہ اس خلا کو پر فرما دے۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی وفات یہ پورے جہان کی اور عالم کی وفات ہے۔ یہ خبر بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے افسوسناک خبر ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ موت العالم موت العالم، حضرت رحم اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہے وہ بالکل اس کا مصداق ہے کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت کے برابر ہوتی ہے، اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے اس سے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، یہ حضرات پاکستان کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے سے پاکستان بنانے میں اور پاکستان کو بچانے میں اور پاکستان کی سلامتی میں اور ریاست پاکستان کے نظریاتی قبلے کو درست رکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے سے کام لیا ہے، میرے خیال میں اس طرز کا کام کسی اور خانوادے کو شاید نصیب نہ ہو۔ انہوں نے جو پاکستان میں اجتماعیت کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور اتفاق و اتحاد کے لیے، مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے کوششیں کی، وہ تاریخ میں ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان کو آج سوگ کرنا چاہیے، پورا عالم اسلام کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کی اتلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے چونکہ دارالعلوم کراچی میں تخصص کیا، پھر دارالعلوم کراچی میں رفیق دارالفتاء کے طور پر، استاذ کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں جس شخصیت سے فتویٰ چیک کروا کر پاس کروانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا وہ یہی صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حدیث کی تدریس، صحیح مسلم شریف کی تدریس ان کی بڑی مشہور و معروف تھی، واضح و بیان ان کا بڑا دل آویز، بڑا دلچسپ ہوتا تھا، اصلاحی نسبتیں ان کو بہت بلند و بالا حاصل تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے سلسلے کے یہ اہم ترین رکن رکین تھے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں ایک بات آج یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سماجی شخصیت فوت ہو گئی تو ہم نے کہا جی پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں آج ریاست پاکستان کا ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا، ایک ایسا خلا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پاکستان سے محبت نہیں کرتے تھے، عقیدت نہیں رکھتے تھے، حرمین شریفین کے بعد پاکستان کو تقدس کا مقام بلند دیتے تھے، عاشق پاکستان تھے، مسیحائے پاکستان تھے، محسن پاکستان تھے، اساسہ پاکستان تھے۔ دنیا بھر میں چاہے افریقی ممالک ہوں، عربی ممالک ہوں، انگلش ممالک ہوں، عجم ہو کہ عرب ہو، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے اور پاکستان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے تھے۔ ان کی شاید کوئی دعا ہو اجتماعی جس میں وہ افواج پاکستان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، پاکستان کی جڑوں کو ہمیشہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر اس آواز کا ساتھ دیتے جو ریاست پاکستان اور پاکستان کی طرفداری اور حمایت کیا کرتی تھی۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بڑے بھائی تھے، اور مفتی اعظم پاکستان، مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے تھے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے
علم بھی عطا فرمایا، تقوی بھی عطا فرمایا، فہم و فراست بھی عطا فرمائی۔ اکابر کو دیکھا بھی تھا، ہمارے اکابر میں سے تھے، اور بہت زیادہ ان کی دینی خدمات بھی ہیں، ملک و ملت کے لیے خدمات بھی ہیں، درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے دارالعلوم کو، ان کے تلامذہ کو، ان کے متوسلین کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ بر صغیر کے عظیم فقیہ تھے۔ وہ حقیقی معنی میں نسبت دیوبند کے حامل تھے۔ ان کا آبائی گاؤں وہ بھی دیوبند تھا، اور ہمارے اکابر کی وہ نشانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفقہ کی دولت سے بھی نوازا تھا، آپ کو پرتاثیر خطابت کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ بلند پایا محقق بھی تھے اور نہایت اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ آپ نے بہت ساری کتب اور رسائل تصنیف فرمائیں، آپ نے کی بہت ساری، آپ کا ایک طویل عرصہ تفسیر و حدیث کی تفسیر کا ہے، جس میں آپ کے ہزاروں شاگرد، اور اگر ان کے شاگرد بھی ساتھ ملا لیے جائیں تو لاکھوں شاگرد بنتے ہیں جو آپ کے بالواسطہ اور بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ آپ کی حدیث کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی تقاریر وہ بھی چھپ چکی ہیں، فتاوی جات بھی آپ کے چھپ چکے ہیں۔ آپ نے دارالعلوم کراچی کو آفاق تک پہنچایا۔ آپ کے حسن انتظام کی وجہ سے دارالعلوم کراچی بر صغیر کا ممتاز دینی ادارہ بنا ہے۔ آپ کی رائے ہمیشہ ریاست کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے حتمی رائے سمجھی جاتی تھی۔ آپ اس امت کے صحیح حدی خواں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سے لے لیا، سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے درجات بلند فرمائے۔